جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سائفر کے معاملے پہ حکومت یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک سازشی بیانیہ بنایا اور اس بیانیے کی وجہ سے ملک کو نقصان ہوا۔ پھر وہ ایک اس قسم کی انفارمیشن تھی جس کو انہوں نے گما دیا، ان کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ سائفر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈونلڈ لو نے کہا کہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوگا تو آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات آگے چل سکیں گے، اس کی حکومت کو ہر حالت میں جانا پڑے گا، اور بہت لمبے چوڑے الزامات خان صاحب بھی لگاتے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، حکومت ایک بات کر رہی ہے، خان صاحب ایک بات کر رہے ہیں۔ سائفر جو ہے وہ کچھ صحافیوں کو بلایا گیا تھا کہ جناب آپ کو سائفر دکھائیں گے، میں بھی ان میں شامل تھا، لیکن ہمیں سائفر نہیں دکھایا گیا۔ سائفر ابھی تک کلاسیفائڈ ہے۔ اب اس کا بہترین حل تو یہ ہے کہ حکومت کیبنٹ میں بیٹھے اور فیصلہ کرے کہ جناب وہ جو سائفر ہے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیں۔ اور یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ آپ سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیں، حکومت کر سکتی ہے، وزیر اعظم صاحب کے پاس اختیار ہے، کابینہ کے پاس اختیار ہے، ڈی کلاسیفائی کر دیں اور قوم کو بتا دیں کہ امریکہ نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، عمران خان جھوٹ بول رہا ہے، ڈونلڈ لو نے کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کی، عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے کی کوئی بات نہیں ہوئی، جو الزامات عمران خان صاحب لگا رہے ہیں وہ تمام غلط ہیں، تو یہ ان کو ڈی کلاسیفائی کر دینا چاہیے۔ اس زمانے میں جب عمران خان صاحب اس کو ڈی کلاسیفائی کرنا چاہتے تھے، صحافیوں کو دکھانا چاہتے تھے، تو اس وقت بھی پھر اس کے اوپر پٹیشن وغیرہ بھی ہوگی اور معاملات آگے نہیں چل سکے۔ لیکن اس وقت تو اس حکومت کے پاس بہترین چانس ہے کہ اگر آپ نے عمران خان کے بیانیے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے تو اس کے اوپر آپ جناب اعظم خان سے بیان لے رہے ہیں، اس سے بیان لے رہے ہیں، آپ قوم کے سامنے رکھ دیں۔ چیف جسٹس صاحب کے پاس بھی موجود ہے، عدالت میں بھی سائفر موجود ہے، آپ سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیں اور قوم کو بتا دیں، اس لیے کہ اس سے ملک اور قوم کا نقصان ہو رہا ہے، ہر طرف سے یہ کہا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بہترین حل ہوگا کہ عمران خان کو اگر حکومت جھوٹا ثابت کرنا چاہتی ہے تو سائفر قوم کے سامنے رکھ دے، قوم کو دکھا دے کہ جناب سائفر کے اندر کیا ہے۔ اور سائفر وہ ہے کہ وہ جو کسی دوسرے ملک نے نہیں، ہمارے اپنے سفیر نے لکھ کے بھیجا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے کہ امریکی دوست کیا کہہ رہے ہیں، تو اس میں کیسی کا بات ہے؟ آپ بتا دیں، قوم کے سامنے رکھ دیں۔ اچھا، باقی اس وقت ملک اور قوم کی جو حالت ہے، جو مہنگائی کی حالت ہے، اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ چینی جناب 160 روپے کلو ہو گئی ہے، اور پہلے جو دوست جو ہے چینی تھوڑی سی اوپر نیچے جاتی تھی تو کیا کیا باتیں ہوتی تھی، میڈیا پہ کس قسم کی ڈسکشنز ہوتی تھی، لیکن اینی وے میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ چینی جناب اس وقت چینی اس وقت 160 روپے کلو کچھ ایریاز کے اندر ملک میں ہو چکی ہے۔ باقی ملک کی جو معاشی حالت ہے اس حوالے سے خواجہ سعد رفیق صاحب نے آج پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کچھ بڑی تلخ باتیں کی، کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں کی۔ ان کی بہت ساری باتوں سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اتنا نقصان ہو رہا ہے، پی آئی اے کو نقصان ہو رہا ہے، دیگر سرکاری محکموں میں نقصان ہو رہا ہے، بندے پہ بندہ بھرتی کیا ہوا ہے، سیاسی بھرتیاں ہو رہی ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے کھانچے لگائے ہوئے، بہت ساری باتیں خواجہ صاحب نے کی۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں، اور پی آئی اے کا کتنا کھربوں روپے کا خسارہ ہے، اربوں روپے کا خسارہ ہے، اس سب کو ہم نے کس طرح قابو پانا ہے، اور اگر ہم نے انٹرنیشنل سطح کے اوپر چیزوں کو لے کے آنا ہے، پاکستان میں ترقی ہونی ہے، تو ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور فار ونس اینڈ آل یہ سارے مسائل ہمیں حل کرنے پڑیں گے۔ تو یہ باتیں تو انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی۔ اب ایک طرف ہمارے ملک کی یہ حالت ہے کہ جناب آپ کے وفاقی وزیر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں کہ جناب ہمیں اپنے ایئرپورٹ آؤٹ سورس کرنے پڑ رہے ہیں، یہ مسائل ہے، ہر جگہ پہ مسائل ہے۔ اور جس طرح میں نے عرض کی کہ بہت ساری باتیں ان کی ٹھیک ہیں، پی آئی اے کے جیسا محکمہ جو ہے وہ ایک سفید ہاتھی بنا ہوا ہے۔ میں بہت زیادہ ٹریول کرتا ہوں، انٹرنیشنل ٹریول بھی کرتا ہوں۔ پی آئی اے کے جو عملے کا ایٹیچیوڈ ہے وہ قطعاً مناسب نہیں۔ اگر آپ یورپ کے اندر ٹریول کریں تو اس میں جو آپ کا عملہ ہوتا ہے وہ اس طرح کام کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے ان کی جو ہے نا وہ آلموسٹ وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایتھلیٹ ہیں، وہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، آپ کو چیزیں سرو کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اگر آپ پی آئی اے کے عملے کو دیکھیں تو وہ لگتا ہے اس طرح کہ ان کو دیکھ کے آپ کو سستی چڑھ جانی ہے، آپ کو نیند آ جانی ہے۔ ایک دفعہ میں آپ کو سچا واقعہ بتا دیتا ہوں کہ میں پی آئی اے کے میں سفر کر رہا تھا، یورپ سے پاکستان آ رہا تھا، اور میں بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے عرض کی ایک ایئر ہوسٹس جا رہی تھی، میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا کہ کائنڈلی مجھے ایک تکیہ دے دیں اور ایک کمبل دے دیں، مجھے سردی لگ رہی ہے اور میں جو ہے نا مجھے تکیہ بھی چاہیے اور چھوٹا پلو جو ہوتا ہے۔ ادھر جو اگلی آئل کی اس طرف سیٹ تھی، اس میں ایک بندہ اٹھ کے گیا ہوا تھا کہ پتہ نہیں وہ کدھر بیت الخلا گیا تھا، کہاں گیا تھا، اس کا کمبل اور تکیہ پڑا تھا جو اس نے اوڑھا ہوا تھا، وہ مطلب یوں رول سا ہو کے اپنی سیٹ پہ رکھ کے چلا گیا۔ انہوں نے اٹھا کے، ہوسٹس نے اٹھا کے لٹرلی وہ تکیہ اور کمبل مجھے دے دیا۔ میں نے کہا یہ تو ادھر، کہتی نہیں ان کو ہم دیکھ لیں گے، آپ کر۔
مجھے شرم آ گئی، میں نے وہ واپس رکھ دیا۔ تو یہ تو ایک واقعہ، بہت سارے اس طرح کے تکیے اور کمبل ہر محکمے میں ادھر سے اٹھا کے ادھر ڈالے جا رہے ہیں، ادھر سے اٹھا کے ادھر ڈالے جا رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، جہاں پہ ایک طرف آپ کے ملک کی یہ حالت ہے، اور خواجہ صاحب نے بڑی صحیح باتیں کی اور میں ان سے ایگری کرتا ہوں، دوسری طرف یہ حالت ہے کہ پنجاب میں جو ہے 200 افسران کے لیے نئی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، 200 افسران کے لیے نئی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، اور آپ کو پتا ہے ان گاڑیوں کے اوپر کتنا خرچہ آئے گا؟ 2 ارب 33 کروڑ روپیہ۔ یہ اے سیز اور پتہ نہیں ڈی سیز کس طرف جو ہے وہ کون جو لوگ افسران ہیں بیوروکریسی کے، ان کے لیے یہ پنجاب میں یہ گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں۔ کیا یہ ملک متحمل ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی اس دوست سے پیسہ مانگتے ہیں، کبھی اس دوست سے پیسہ مانگتے ہیں؟ یہ وہی بات ہے کہ آپ پورے محلے سے جو ہے وہ قرضہ لیا ہو اور آپ نے جو ہے بہترین گاڑی رکھی ہو، بہترین کپڑے پہنے ہو، لوگ پھر آپ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ 200 گاڑیاں، مطلب آپ یہ سوچ بھی کس طرح سکتے ہیں کہ 2 ارب 33 کروڑ روپے آپ گاڑیوں پہ لگا دیں گے؟ اتنی سرکاری گاڑیاں تو میں نے کبھی یورپ میں نہیں دیکھی، کبھی لندن میں نہیں دیکھی، اٹلی میں نہیں دیکھی، فرانس میں نہیں دیکھی، جتنی سرکاری گاڑیاں ادھر ہیں۔ ہر افسر کے پاس گاڑی ہے، پروٹوکول، بڑی بڑے ڈالے، بڑی بڑی گاڑیاں۔ کیا اس طریقے سے پاکستان ان مشکلات سے نکلے گا؟ بس IMF سے پیسہ آ گیا ہے تو اب وہ خرچ تو کرنا ہے، تو افسروں کے لیے گاڑیاں خریدیں۔ اور اس کے اوپر باقاعدہ بہت سارے صحافیوں نے اس کے اوپر خبر بھی شیئر کی ہوئی ہے، دنیا نیوز پہ بھی یہ خبر ہے، اور دیگر جگہوں کے اوپر بھی یہ خبر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں اس وقت ہمارے ملک کے، ہماری معیشت کے۔ ڈالر مسلسل اوپر جا رہا ہے، انٹرا بینک میں ڈالر اوپر جا رہا ہے۔ بجلی کی قیمت حالیہ دنوں میں کتنی دفعہ آپ نیوز اٹھا کے دیکھ لیں، کتنی دفعہ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ روز پتہ چلتا ہے جی آج 1 روپے 90 پیسے اضافہ ہو گیا، آج 90 پیسے اضافہ ہو گیا، کیونکہ IMF کی ڈیمانڈ ہے، یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ نے ہر حالت کے اندر جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے، اضافہ کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ ملک کی معاشی حالت ایسی ہے۔ پر ایسے میں کیا یہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ آپ اربوں روپے گاڑیوں پہ لگا دیں، افسران کی گاڑیوں؟ کیا اس طریقے سے آسٹیرٹی ہوگی؟ اس طریقے سے ہم اپنے اخراجات کم کریں گے؟ دوسری طرف مفت آٹا اسکیم جو ہے اس کے اوپر بھی وہ اربوں روپے کا آٹا بانٹا گیا لوگوں میں، ٹھیک ہے، بانٹا گیا، پر اس میں پنجاب مفت آٹا اسکیم میں 20 ارب کی مبینہ کرپشن، نیب نے انکوائری تیز کر دی، یہ بھی خبر آئی بھی ہے۔ اور یہ آپ کو پتا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس حوالے سے فرمایا تھا کہ کتنے بڑے پیمانے پہ اس پروجیکٹ کے اندر کرپشن ہوئی ہے۔ ویسے شاہد خاقان عباسی صاحب کا آج میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں اکانومی کے حوالے سے جس سے میں ایگری کرتا ہوں، اور میں بالکل وہ اس پہ ایگری کرتا ہوں کہ وہ مناسب بات کرتے ہیں بہت سارے معاملات کے اندر۔ لیکن آج ایک انٹرویو کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ عمران ریاض کون ہے میں نہیں جانتا، وہ شاید نہ جانتے ہوں لیکن ہم سب تو جانتے ہیں اس کو۔ وہ ایک صحافی ہے، غائب ہے، 60-70 دن ہو گئے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تمام سیاستدانوں کو آواز اٹھانی چاہیے، جو حکومتی متعلقہ ادارے ہیں، پتہ چلانا چاہیے۔ معاملات لاہور کی ہائی کورٹ کے اندر زیر سماعت ہیں، اور اسی مہینے کے آخری ہفتے میں سماعت وغیرہ بھی ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ مزید تفصیلات سامنے آئیں گی۔ جب عمران ریاض خان صاحب انشاءاللہ مل جائیں گے تو کوشش ہوگی کہ شاید خاقان عباسی صاحب سے ان کی ملاقات کروا دی جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ کون ہیں۔ ان کو نہیں پتا اس وقت، آلدو کہ وہ ملک کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں۔ اچھا، جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ ملک کے یہ معاشی حالات ہیں، اور دوسری طرف ہمارے خرچوں کی کیا حالت ہے۔ خرچے ہم یہ کر رہے ہیں کہ جناب ادھر بھی خرچہ ہے، ادھر بھی خرچہ ہے، یہ اسکیم آ رہی ہے، وہ اسکیم آ رہی ہے، اور پیسہ ہم نے باہر کے ممالک سے لینا ہے، پیسہ ہم نے مانگ کے لینا ہے، پیسہ ہمارے پاس ہے نہیں ہے۔ اچھا، ٹک ٹاک پہ خان صاحب کے جناب 5 ملین فالوورز ہو گئے ہیں، اور آپ کو میں نے بتایا کہ جب سے خان صاحب ٹک ٹاک پہ آئے ہیں تو ٹک ٹاک بھی جو ہے ایک طرح سے چکر ہی آئے ہوں گے ٹک ٹاک کو، کہ ایک کون آ گیا کہ اتنے جناب ان کے فالوورز، اور اوپر سے پھر جو جن لوگوں نے اس پہ کرٹیسزم وغیرہ کیا، جس طریقے سے ان پہ باتیں وغیرہ کی، اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اور ان کو بوسٹ ملا۔ کل میں ایک شخص سے بات کر رہا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس ٹک ٹاک ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے آج ٹک ٹاک ڈاؤن لوڈ کی ہے، کہ جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ خان صاحب نے بھی ٹک ٹاک پہ آ گئے ہیں تو اب میں نے ٹک ٹاک ڈاؤن لوڈ کی، اور بڑی زبردست ویڈیوز ہیں، اور میں دیکھتا ہوں، اور سیاسی ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں، اور دوسری ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں۔ تو بہت سارے لوگوں نے تو اسپیشلی ٹک ٹاک جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ بھی کر لیا۔ ڈالر کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ انٹرا بینک میں بھی ڈالر کی جو ریٹ ہے وہ اوپر جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ ہماری جو معیشت ہے وہ جب تک نہیں سنبھلے گی، یہ جو سٹاپ گیپ ارینجمنٹس ہیں ان سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں بڑے پیمانے پہ اصلاحات کی ضرورت ہے، بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو یہ خبر آ رہی ہے کہ راجہ ریاض صاحب اور شہباز شریف صاحب انٹرم
جو ہیں ہمارے اگلے نگراں وزیر اعظم ہوں گے ان کے حوالے سے مشاورت کریں گے، اور غالباً 1 اگست کے قریب یہ مشاورت ہوگی، تو ملک میں جو بھی سیٹ اپ آئے گا راجہ ریاض صاحب کا اس میں کلیدی کردار ہوگا، اور ان کی مدد سے اور ان کی منشا کے مطابق جناب یہ فیصلہ ہوگا کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، اور آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ اچھا، آئین اور قانون کی بات کرتے ہوئے آگے ایک اور خبر بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، کراچی عدالت سے بندر کا بچہ فرار، تلاش آج پھر کی جائے گی۔ وہ جناب کوئی بندر آئے تھے، کوئی پکڑے گئے، وائلڈ لائف والوں نے پکڑے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو وہاں سے وہ ایک بچہ جو ہے بندر کا فرار ہو گیا۔ قانون کو جو ہے، قانون اب اس کے پیچھے ہے، آئین اور قانون جو ہے کے مطابق وہاں پہ مقدمہ چلنا تھا، اس لیے کہ وہ آپ اس طرح وائلڈ لائف کو نہیں پکڑ سکتے۔ تو اینی وے وہ ایک بندر کا بچہ فرار ہو گیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ بچہ ادھر ہی ہے، کہیں پہ کسی درخت پہ چڑھ گیا ہے۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ اوپر چڑھ کے کیا وہ ہمیں منہ تو نہیں چڑھا رہا، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اس کو ڈھونڈنا ضروری ہے۔ اور باقی جانوروں کے ساتھ جو پاکستان میں سلوک ہوتا ہے اس کو دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی، جس طرح پہلے بھی یہاں پہ ہتھنی تھی نور جہاں، اس کی جو ڈیتھ ہوئی وہ بھی ہمارے سامنے، اور دیگر بھی مسائل ہیں، ہم دیکھتے رہے۔ باہر سے آ کے لوگ ہمیں لیکچر دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آپ نے اکانومی کیسے چلانی ہے، جانوروں کو کیسے سنبھالنا ہے، ملک کس طرح چلانا ہے، آپ نے یہ کس طرح چلانا ہے۔ میرے خیال میں ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا ہر چیز میں آ کے ہمیں لیکچر دیتی ہے، ہر چیز میں آ کے ہمیں بتاتی ہے۔ کچھ ہمیں اپنے رویوں کے اوپر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر انسانوں کے معاشرے میں باہر سے آ کے انسان ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے جانوروں کو کیسے لک آفٹر کرنا ہے، تو کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہم نے وہ کمی دور کرنی ہے۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔